عطا تارڑ صاحب کا بڑا سخت بیان آیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی اتنی جرت کیسے کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے. وہ لاڈلا کہہ کر نا تو کچھ لوگوں کا ہاتھ سے زیادہ باہر ہو رہے ہیں کہ یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آئے ہیں، ان کا آگا پیچھا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو عوام کی پسند ناپسند کی بات ہے نا. یہ اپنے تئیں تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں. ان کے ایم این اے ایم پی ایز عوام میں جب جا رہے ہیں نا تو بڑے ان کو سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب آپ لاڈلے بنیں گے تو پھر سوالات کا جواب تو دینا پڑے گا نا. باقی جو نئے جو منورٹی کے ان کے جو عہدے دران ہیں ان کو فرسٹ پیورٹی دی ہے انہوں نے. دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ترجیحات ان کی لگتا ہے بدل گئی ہیں، اپنے ورکروں کو نظر انداز کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح لاہور میں ڈیرے لگائے ہیں یہ سیٹیں نکال سکیں گے؟ اب بلاول بھٹو صاحب کے طرز سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح کہ ٹھیک ہے حکومت بن گئی، اب ہم نے جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے. خرم خرسہ صاحب کو اسی وقت انصاف مل گیا ہے. اگر ایک غریب کا بچہ کوئی پکڑا گیا تو پھر اس کو بھی انصاف فوری ملنا چاہیے. بالکل اسی طرح ملنا چاہیے، کراس دا بورڈ، اور سب کا احتساب ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے اس وقت الیکشن کے حوالے سے؟ 1.5-2 ماہ پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی شجر ممنوعہ بن چکی ہے، اور پی ٹی آئی کی سطح پر تو اس ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. عوامی اعتماد مسلم لیگ نون سے ختم ہوتا ہے. نوازنے پہ آتے ہیں تو بس چپر پھاڑ کے، اور جب ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آٹا گوندے ہلنی کیوں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز زما کا پروگرام بے لگام. 8 فروری کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے آج سیاسی صورتحال کیا ہے شہر کی، اس پہ ہم بات کریں گے اپنے ساتھی شیخ عثمان سے. شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. تھینک یو. شیخ صاحب، نون لیگ ورکر کنونشن اپنے مختلف شہروں میں کر رہی ہیں، لاہور میں بھی کر رہی ہیں. یہ گزشتہ روز کنونشن میں عطا تارڑ صاحب کا بڑا سخت بیان آیا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے صاحبزادے بلاول بھٹو صاحب کی اتنی جرت کیسے کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو موجودہ حالات میں وہ لاڈلا کہہ کر نا تو کچھ لوگ اوقات سے زیادہ باہر ہو رہے ہیں، سیاسی اوقات سے باہر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اب یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ کون کہاں سے آیا. اگر بلاول صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کا ملک ہے، ان کا شہر ہے، ان کے تو نانا بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں. شیخ صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لاہور کو ہائی جیک کر رہے ہیں. نہیں، وہ اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آئے ہیں، ان کا آگا پیچھا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. کہ جو وہ ایک سابق صدر پاکستان تھے اور وہ صدر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جس طرح بنے تھے سب کو پتہ ہے نا. تو ان کا کوئی ماضی اتنا شاندار نہیں ہے جتنا بلاول بھٹو کا ہے کہ اس کے نانا نے اس ملک کے لیے پھانسی لی، اس کی والدہ نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو ہم لاہوریے کوئی اتنے آسان فراموش نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بتائے گا، اور 8 فروری کو اللہ خیر کرے. یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان ہے کہ آپ کا لاہور سے کیا تعلق ہے عطا تارڑ صاحب؟ آپ لاہوریوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ اپنا سیاسی لب و لہجہ درست کریں، الیکشن لڑیں. اگر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ سر آنکھوں پر ہیں. اگر بلاول صاحب جیتتے ہیں یا کوئی بھی جیتتا ہے تو اتنا آپ کو، جس نے بھی الیکشن جیتنا ہے عوامی طاقت کے ساتھ ہی جیتنا ہے نا. یہ تو عوام کی پسند ناپسند کی بات ہے نا. سر ابھی جو یہ اپنے تئیں تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں. دیکھیں انسان کا قد، اس کی شیخ صاحب کیا وجہ ہے کہ وہ کیسے سمجھتے سر میری گزارش سن لیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر بتاتے ہیں کہ ان کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان کا قد جتنا مرضی اونچا ہو جائے لیکن پاؤں زمین پر ہونے چاہیے. تو یہ نون لیگ کا قد اتنا اونچا نہیں ہوا لیکن ان کے پاؤں جو ہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں. تو یہ کوئی ابھی الیکشن کمپین میں جب عوام میں جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی دروازے بھی کھولے گا. کچھ ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں ان کے ایم این اے ایم پی ایز عوام میں جب جا رہے ہیں نا تو بڑے ان کو سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ظاہری بات ہے کہ جب آپ لاڈلے بنیں گے تو پھر سوالات کا جواب تو دینا پڑے گا نا. تو یہ تو نہیں ہے جو آپ لاڈلے کہہ رہے ہیں، پہلے تو عمران خان کو لاڈلا کہا جاتا تھا.
تو وہ بجا طور پہ کہا جاتا تھا وہ سارے. اب دیکھیں آپ حقائق سے نظریں نہیں چرا سکتے, لیکن عمران خان اس طرح کا لاڈلا نہیں تھا جس طرح کے یہ لاڈلے ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھیں نا, وہ بائیو میٹرک بھی ایئرپورٹ پہ جہاز پہ جا کے ہو رہی ہے, بڑی بڑی سہولتیں دی جا رہی ہیں. صاحب یہ دیکھیں کہ ان کے مقدمات جتنے تھے وہ بڑی ایک تیزی کے ساتھ اپنے مقدمات سے یہ فارغ ہوئے, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن گراؤنڈ پہ لڑ کے ہی جیتنا پڑے گا انہیں. ٹھیک ہے, تو کہیں یہ خوش فہمی میں نہ مارے جائیں. جو آج کے دن میں گراؤنڈ پہ سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور دوسروں کو یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. صاحب کوئی ایسی بات تو نہیں جو یہ خوش فہمی میں ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ کہ یہ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کیا کیسے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ سر مقدمات جیتنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, الیکشن جیتنا دوسری چیز ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے چلے ہیں, یہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے چلے ہیں, پھر ان کی اندرونی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ لاہور شہر میں NA 121 میں سردار اعظم صادق صاحب اور جناب شیخ روہیل اصغر کے درمیان جو ایک جنگ چل رہی ہے, آپسی جنگ چل رہی ہے. انہوں نے دیکھیں اب ٹکٹوں کا پیرامیٹر پتہ نہیں کیا بنایا ہے. انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو ان کے لائل پرانے ورکر ہیں ان کو بڑے برے طریقے سے نظر انداز کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ. اگر آپ فیصل آباد میں جائیں تو ادھر راجہ ریاض, وہ نواب شیر وسیر جو پہلے پیپلز پارٹی میں دونوں ہوتے تھے, پھر اس کے بعد PTI سے جیتے تھے, وہ منرف ہو کے شہباز شریف کی حمایت کی تھی, اب ان کو ٹکٹیں دینے کے لیے اب بتائیں نا کہ طلال چودھری کدھر جائے گا. اچھا شیخ صاحب ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ مینورٹی کی جو لسٹ ہے نا اقلیتی کھاتا, وہ انہوں نے لسٹ اپنا جاری کر دی ہے, لیکن اس میں کچھ سارے کافی نئے نام ہیں اور کچھ ایسے بندے جو ان کے پرانے ہیں ورکر ہیں, جو ان کے پرانے تابع دار ہیں, وہ ان کے نام بڑے نا دور کر کے کسی کا 12ویں نمبر پہ, کسی کا 13ویں نمبر پہ, اس طرح سے کر کے نا ان کے نام ہیں. باقی جو نئے جو منورٹی کے ان کے جو عہدے داران ہیں ان کو فرسٹ پیورٹی دی ہے انہوں نے. دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ترجیحات ان کی لگتا ہے بدل گئی ہیں, اپنے ورکروں کو نظر انداز کر رہے ہیں. پرانے جو آزمودہ ہیں جنہوں نے مارے کھائے ہیں, تو وہ بس اقتدار کا نشہ بہت بری چیز ہے. اس میں ایک چیز اور شامل کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ ان کا سابقہ نون لیگ کا جو منسٹر تھا اپنا کیا نام, خلیل طاہر سندھو صاحب, ان کا نام 4تھے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو پارلیمانی سیکرٹری طارق مسیح گل ہے, اس کا نام جو ہے, ان کا نام جو ہے وہ اپنا 12ویں یا 13ویں نمبر پہ ہے. پھر آپ ادھر آ جائیں کہ یہ اعجاز عالم اگیسٹین صاحب, یہ بھی PTI کے دور میں یہ اپنا منورٹی کے منسٹر وزیر رہے ہیں. اب ان کا نام بھی اسی پیمانے پہ ہے, یا 10ویں پہ یا 12ویں پہ, یا اتنے لانگ نام ان کے نا نیچے دیے ہیں. اب اس کی اب ان کی یہ کیا سوچ ہے کہ کیسے یہ اس کو وہ اپنا کرتے ہیں, کہ ان کو کیسے اوپر نیچے لے کے آتے ہیں. دیکھیں جی وہ تو اب یہ 2-4 دن میں معاملات بہت حد تک کلیئر ہو جائیں گے. تو کئی جو بندے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں کئی ایسے بندے ہیں جو حمزہ کی ہر طریق پہ نیب کے آفس جاتے رہے ہیں. ان کا نام ہے رشید چودھری نا, رشید چودھری صاحب عرف بلا صاحب, اور وہ اس بیچارے کا نام ہی نہیں دیا گیا. چلو ایسے کئی بیچارے ہیں. وہ یہ مجھے یاد ہے کہ ڈسٹرکٹ اسمبلی کا ممبر بھی رہے ہیں چودھری رشید بلا, یہ بہت پرانے سیاسی کارکن ہوتے تھے. جے سالک کے ساتھ ان کے بڑے دستے راست رہے ہیں, اور پرانے سیاسی کارکن ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اپنے پرانے ساتھیوں کو بھائی جان یہ منارٹی والوں کی بات کر رہے ہیں آپ, اس کے ساتھ آپ آ جائیں کہ وہ تو چلے ڈسٹرکٹ اسمبلی کا ممبر تھے, ادھر جو لارڈ میئر رہے ہیں لاہور سے خواجہ احمد حسان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ وحید گل کتنا پرانا ان کا کارکن ہے اور ڈائی ہارڈ ورکر ہے. ان کو اور بہت سے ورکروں کو یہ پس پشت ڈال دیا گیا ہے. تو وہ بہرحال غلط فیصلوں کا نتیجہ تو پارٹی نے بھگتنا ہے نا, میں نے یا آپ نے نہیں بھگتنا. لیڈرشپ کو اس چیز کا اطراق ہونا چاہیے. تو جو مجھے نہیں لگ رہا کہ نون لیگ نے کوئی سبق سیکھا ہے, اور ابھی ادھر نا گروپ ہے نون لیگ کے اندر,
تو کوئی مریم نواز صاحبہ کا گروپ ہے, کوئی حمزہ شہباز کا گروپ ہے, کوئی شہباز شریف کے ساتھ ہیں, کوئی میاں نواز شریف کے منظور نظر ہیں, پھر بیچ میں کئی اور سیکنڈ ٹائپ کی لیڈرشپ ہے جو بڑے منظور نظر ہے, اور وہ پھر اپنے اپنے لوگوں کو کر رہے ہیں. اب نارووال میں دیکھیں نا آپ, احسن اقبال اور وہ دانیال عزیز وغیرہ کی کھینچاتانی چل رہی ہے. تو یہ کس سے ابھی آہستہ آہستہ زبان زدیں عام ہوں گے, اور عوامی سطح پہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نون لیگ کی پذیرائی بالکل نہیں ہے. کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کر لیں گے, وہ نہیں ہے. ابھی یہ کمپین شروع ہونے دیں. یہ جو نااہلی کے خلاف لوگ گئے ہیں عدالتوں میں, یہ کل آخری دن ہے, ایک آدھ دن میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پکچر بھی کلیئر ہو جائے گی, ٹکٹوں کی جب اناؤنسمنٹ ہوگی, کینڈیڈیٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے. پھر جب یہ میدان لگے گا, گراؤنڈ پہ لوگ آئیں گے. اب بلاول بھٹو صاحب نے لاہور میں ڈیرے لگا لیے ہیں, تو ابھی دیکھیے گا آپ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سی چینجز نظر آئیں گی. کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح لاہور میں ڈیرے لگائے ہیں, یہ سیٹیں نکال سکیں گے؟ اب بلاول بھٹو صاحب کے طرز سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ جب 2018 کی اسمبلی بنی تو جو انہوں نے پہلی تقریر کی تھی ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح کہ ٹھیک ہے حکومت بن گئی, اب ہم نے جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے, تو یہ پیپلز پارٹی کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں میں بٹھایا انہیں, جمہوریت چلتی رہی. آج کے دن میں بھی دیکھ لیں کہ وہ بلاول بھٹو صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں جو تقریر کی ہے, اور یعنی کہ ایک منجے ہوئے سیاستدان اور کسی کی ذاتیات کو نشانہ نہیں بنا رہے, وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑھا رہے ہیں, اپنی پرفارمنس بتا رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں یہ کیا تھا اور مستقبل میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, اب آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. اس میں آئے روز ان کے بیان بھی آ رہے ہیں, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گزشتہ روز قبل خرم کھوسہ صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا, اور پھر بعد میں ان کی رہائی بھی ہو گئی. اس طرح کے واقعات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے کیا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے کتنے سیاسی کارکن ہیں کہ جن کے والد لطیف کھوسہ صاحب جیسے اثر و رسوخ والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں, ہائی کورٹ میں کتنا ادھر مجمع لگا ہوا تھا وکیلوں کا, اور کتنا وکیلوں کا پریشر تھا. تو اب تگڑے بندے تو اپنے بچوں کے لیے پریشر بھی ڈال لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے میری گلی میں میرے ہمسائے میں رہنے والے مہینوں سے اندر ہیں, اور صرف ان کا قصور, ان کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی کوئی نہیں, وہ صرف سڑک سے گزرے تھے اور فوٹیج آئی تھی ایک, انہوں نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا, کوئی پتھر نہیں چلایا, کوئی ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو جو طاقتور ہی ہوتا ہے نا, تو طاقتور کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے. ادھر دہشت گردی کی آپ دفعات لگائی ہیں, غلط لگائی ہیں, صحیح لگائی ہیں, میرا اس سے واسطہ نہیں ہے. لیکن ایک دن میں انویسٹیگیشن بھی ٹھیک طریقے سے انویسٹیگیشن, سر مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک دن میں جائز ہے یا ناجائز, تو پھر ایسے باقیوں کو بھی انصاف دیں نا, کہ ایک دن میں ہی ہائی کورٹ میں. بات کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر خرم کھوسہ صاحب کو اسی وقت انصاف مل گیا ہے, اگر ایک غریب کا بچہ کوئی پکڑا گیا تو پھر اس کو بھی انصاف فوری ملنا چاہیے. بالکل اسی طرح ملنا چاہیے, کراس دا بورڈ سب کو انصاف ملنا چاہیے, اور سب کا احتساب ہونا چاہیے. اگر جو غلط ہے تو اس کا احتساب ہو, سزا ملنی چاہیے جنہوں نے کوئی زیادتی کی ہے یا قانون کو ہاتھ میں لیا ہے. اور جو بیچارے بے گناہ ایک وہ تصویر کی زد میں آ کر, ایک ٹیلی فون کی وہ جو کیا ہوتا ہے جیو فینسنگ میں آ کے پکڑے گئے ہیں, ان کا تو بیچاروں کا برا حال ہو گیا ہے, مہینوں کے حساب سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو یہ تو دورہ میں آ رہا ہے ہمارے ادھر قانون کا بھی. اچھا شیخ صاحب, پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے اس وقت الیکشن کے حوالے سے؟ اب یہ میں نے آپ کو غالباً کو 1.5-2 ماہ پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی شجر ممنوعہ بن چکی ہے. اچھا. اور پی ٹی آئی کی سطح پر تو اس ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. یہ 2 ماہ پہلے کہا تھا. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ وہ میری 1.5-2 ماہ پہلے کی مختلف پروگراموں میں کہ وہ اس کو سامنے آ گیا. کاغذات نامزدگی کی سطح پر کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. بلے کے نشان کے لیے بھی آج کتنے دن رہ گئے ہیں, 30-35 دن ہی رہ گئے ہیں نا الیکشن میں.
تو ان کو تو بڑا برا حال ہے پی ٹی آئی کا. اس طرح کے رویات کر کے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے گا؟ سر پی ٹی آئی ختم ہو نہ ہو اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے, جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں انہوں نے تو کہا جی ہم اتنا مجبور کر دیا انہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بلے کے علاوہ بھی کوئی نشان دیں تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو مذاق ہے نا قانون کے ساتھ, بھائی بلے کے ساتھ ہی لڑیں. وہ نہیں دیکھیں یہ مذاق کے ساتھ ناانصافی بھی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے. کوئی سیاسی ورکر ایک جماعت کا نشان ہی وہی ہے تو اس سے وہ چھین رہے ہیں, وہ کیوں بھائی؟ سر بات صرف یہ ہے جو سیاسی قوتیں سیاسی کارکن ہیں وہ سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب سنتے تھے ہم کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مائٹ از رائٹ, تو طاقت والا کام چل رہا ہے. تو یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اس کا فائدہ انہیں ہوگا, یہ تاریخ بتائے گی, وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات پہ غور کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کچھ آگے چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کچھ آگے سے مراد اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن واقعی ہوں گے؟ دیکھیں جی اس پہ تو کسی کو ابھی تک لوگوں کا جو سا نا مینٹیلٹی یہی کہہ رہی ہے کہ یار پتہ نہیں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. عوامی سطح پہ مجھے بتا دیں لاہور شہر ایک سیاست کے حوالے سے بڑا زرخیز شہر ہے. تو آپ اور میں انہی گلیوں میں رہتے ہیں, محلوں میں, آپ کو کسی جگہ پہ انتخابی ماحول نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, کوئی کسی پارٹی کا. آپ جس حلقے میں رہتے ہیں آپ کو اس کے کینڈیڈیٹوں کا نہیں پتا ہوگا. کوئی فائنل لاہور شہر میں کوئی ایک حلقہ بتا دیں جدھر تمام پارٹیوں کی وہ جو لائن اپ ہو گئے ہوں کہ یہ اس کے مد مقابل آ رہا ہے. قطن بھی اس طرح نہیں ہے, ایسا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا. تو یہ بے یقینی تو خود پھیلا رہے ہیں. اچھا ان کا پورا جو اعتماد ہے میں سمجھتا ہوں عوامی اعتماد مسلم لیگ نون سے ختم ہوتا ہے جا رہا ہے. وہ تو دیکھیں نا ان کی 16 مہینے کی کارکردگی ایک, اور دوسرا جو جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے وہ ان کو بے جا ریلیف مل رہا ہے. آپ اگر میاں نواز شریف, میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ان کو غلط سزا ہوئی تھی نا, یہ میری رائے ہے, لیکن اس کو ختم کرنے کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا کہ جب اب نوازنے پہ آتے ہیں تو بس چھپر پھاڑ کے, اور جب ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آٹا گوندے ہلنی کیوں ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے, لیکن 96 نیوز زامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.